السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ ناظرین، الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا نظر ثانی کے لیے۔ تضادات سے بھرپور یہ پٹیشن ہے۔ میں نے اس کا ایک ایک لفظ پڑھا ہے۔ میں آپ کے سامنے خوفناک حقائق رکھنے جا رہا ہوں کہ یہ کون بول رہا ہے، اس کے پیچھے لہجہ کس کا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بہت بڑا فراڈ پکڑا ہے الیکشن کمیشن کا۔ یہ جو سکرین کے اوپر آپ ٹویٹ دیکھ رہے ہیں، یہ الیکشن کمیشن کا 20 اپریل 2023 کا ٹویٹ ہے۔ انہوں نے تردید کی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر، اس وقت بھی یہ پڑا ہوا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میڈیا میں الیکشن کمیشن کے پنجاب صوبائی اسمبلی انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ میں ریویو پٹیشن دائر کرنے والی خبریں غلط ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ ترجمان الیکشن کمیشن، یہ 20 اپریل کا ہے۔ آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آیا تھا، سپریم کورٹ نے یہ ڈائریکشن دی تھی، 10 اپریل تک ڈیڈ لائن تھی۔ اس کے بعد وہ ڈیڈ لائن 27 اپریل تک چلی گئی اور انہوں نے پیسہ دینا تھا الیکشن کمیشن کو، اور الیکشن کمیشن نے اس وقت یہ بات اعلان کہی کہ ہم کوئی بھی ریویو پٹیشن سپریم کورٹ کے اندر داخل نہیں کر رہے۔ لیکن آج ایسا کیا ہوا کہ اس طرح کی ایک خوفناک قسم کی ریویو پٹیشن انہوں نے داخل کر دی ہے۔ حالانکہ جب یہ فیصلہ آیا تھا اور فیصلے کے بعد عمل درآمد شروع کر دیا تھا الیکشن کمیشن نے، جب آپ فیصلے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اس فیصلے کو قبول کر لیا ہے۔ اور یہ ایک تضاد کھلا تھا کورٹ روم کے اندر بھی، جب جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو پوچھا تھا کہ آپ نے یہ کیسے پرسیو کیا کہ یہ 4-3 کا فیصلہ نہیں ہے، یہ 3-2 کا فیصلہ ہے۔ تو الیکشن کمیشن کے جو وکیل تھے انہوں نے کہا تھا جی ہم نے اس کو تسلیم کر لیا ہے، اور جس فیصلے کو انہوں نے پہلے تسلیم کیا اس کے اوپر عمل درآمد ہوا۔ اور آپ الیکشن کمیشن کی ٹائم لائن کے اوپر جائیں، ان کے ٹویٹر ہینڈل کی ٹائم لائن کے اوپر جائیں، آپ کو کئی ایسے ٹویٹس نظر آئیں گے جو الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کو تسلیم کرتے ہوئے، اس کی پیروی کرتے ہوئے مختلف میٹنگز کی، مختلف لوگوں کے ساتھ بات چیت کی، مختلف جگہوں کے اوپر گئے۔ الیکشن کمیشن نے اپنا کام کیا، ڈے ٹو ڈے رپورٹ وہ اس کے اوپر اپلوڈ کرتے تھے، اور وہ یہ تسلیم کر رہے تھے کہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے جو دیا یہ ٹھیک ہے۔ لیکن آج ایسا کیا ہوا یہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے تو آپ سنیں الیکشن کمیشن نے جو آج ریویو پٹیشن دائر کیا ہے، نظر ثانی کی جو اپلیکیشن دائر کی ہے سپریم کورٹ کے اندر، وہ کتنی تضادات سے بھری ہوئی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اپنے 4 اپریل کے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ یہ اس وقت انہوں نے کیا جب آج ان کی یہ ڈیڈ لائن ختم ہو رہی تھی۔ ان کو پتا تھا کہ یہ ڈیڈ لائن ہے، 1 ماہ کے اندر اندر آپ ریویو فائل کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہوا کیوں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ انتخابات کی تاریخ دینے کے اختیار عدلیہ کو حاصل نہیں۔ درخواست میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انتخابات کی جو تاریخ ہے یہ آپ نہیں دے سکتے، لیکن سپریم کورٹ میں ان کے وکیل نے اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ آپ ہی دے سکتے ہیں۔ وہاں جو 4 دن مستقل ڈسکشن تھی، وہاں کوئی فریق نہیں کھڑا ہوا، نہ صدر پاکستان دے سکتا ہے، نہ پارلیمنٹ دے سکتا ہے، نہ الیکشن کمیشن دے سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے خود کہا تھا کہ یہ آپ دے سکتے ہیں۔ پھر آئین بنانے والوں نے عدلیہ کو یہ حق نہیں دیا۔ یہ بات سنیں، یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا، یہ جو پٹیشن کے اندر لینگویج ہے، یہ الیکشن کمیشن کی لینگویج نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کی اتنی جان نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کر سکے، اس کی یہ حیثیت نہیں ہے، چونکہ الیکشن کمیشن باؤنڈ ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم کرنے کا، نہ کہ سپریم کورٹ کو آنکھیں دکھانے کا۔ یہ جو الیکشن کمیشن کی پٹیشن ہے اس میں آنکھیں دکھائی جا رہی ہیں چیف جسٹس کو۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں آئین بنانے والوں نے عدلیہ کو یہ حق نہیں دیا ہوا۔ سپریم کورٹ نے پنجاب میں انتخابات کی تاریخ دے کر طے شدہ قانون کو تبدیل کیا، حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے ٹھیک فیصلہ دیا ہے۔ سپریم کورٹ پنجاب میں انتخابات کی تاریخ دینے کی غلطی کو درست کرے، حالانکہ یہ اگر غلطی تھی تو اس کا مطلب آپ 1 مہینے جو تیاریاں کرتے رہے آپ بھی غلطی کر رہے تھے۔ آپ نے 1 مہینے جو میٹنگز کی، آپ نے جو پیسے طلب کیے، آپ نے جو موقف اختیار کیا سپریم کورٹ کے اندر، اور آپ نے جو مختلف لوگوں کو بلایا، آپ نے جو پرنٹنگ کی، آپ نے جو خرچے کیے، جو قوم کا وقت ضائع کیا، اس کا مطلب ہے وہ بھی بہت بڑا بلنڈر تھا۔ آج آپ کو یہ یاد آیا اسٹیج کے اوپر یہ غلطی تھی۔ پھر وہ کہتے ہیں آئین پاکستان نے اداروں کے اختیارات کو بالکل واضح کر رکھا ہے۔ عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ کی واضح آئینی حدود کے تحت سپریم کورٹ کا انتخاب کے لیے کوئی تاریخ دینا درست نہیں۔ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کا انعقاد الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے۔ ادب کے ساتھ گزارش ہے، سپریم کورٹ نے پنجاب میں انتخابات کی تاریخ دے کر اپنے ہی طے کردہ اصول کی نفی کی۔ الیکشن پروگرام کی تبدیلی کا اختیار الیکشن کمیشن کو حاصل ہے۔ عدلیہ کو صرف آئین کی تشریح کا اختیار ہے۔ عدلیہ آئین کو دوبارہ تحریر کرنے کا حق نہیں رکھتی۔ بڑے سنگین ترین الزامات ہیں۔
آئین یا قانون نے سپریم کورٹ کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ انتخابات کی تاریخ کا تعین کر سکے۔ ملک میں مضبوط جمہوریت کے لیے مضبوط الیکشن کمیشن ضروری ہے۔ مضبوط الیکشن کمیشن کے بغیر آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کا انعقاد ناممکن ہے۔ الیکشن کمیشن بطور آئینی ادارہ احترام کا حقدار ہے۔ اگر الیکشن کمیشن کسی فیصلے میں خطا کرے تو عدلیہ اسے درستگی کا کہہ سکتی ہے۔ ایک طرف یہ تسلیم کرتے ہیں کہ عدلیہ سپریم ہے، سپریم کورٹ سپریم ہے، اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے آئین کو ری رائٹ کر دیا ہے، اور اس آئین کو ری رائٹ کر دیا جس کے اوپر انہوں نے تعمیل شروع کر دی تھی، 1 مہینے سے کام شروع ہو رہا تھا، اور ابھی جو انہوں نے رپورٹ سبمٹ کی سپریم کورٹ کے اندر، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کو نہ سیکیورٹی ملی نہ پیسے ملے آپ کے فیصلے کی روشنی میں، لہٰذا ہم یہ نہیں کر سکتے۔ اور آج یہ ریویو پٹیشن داخل ہونا یہ بڑا بھیانک جو ہے وہ کھیل ہے، اور یہ ایکسپوز ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ حالیہ سیاسی تقسیم کے سبب آزادانہ اور شفاف انتخابات ممکن نہیں۔ اب اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو سیاسی تقسیم ہے یہ تو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جب سیاسی تقسیم ختم نہیں ہوگی تو الیکشن کمیشن ہاتھ پہ ہاتھ دھرا بیٹھا رہے گا جی کہ بھائی جب تک یہ سیاسی تقسیم ختم نہیں ہو سکتی میں الیکشن نہیں کروا سکتا۔ تو یہ تو بالکل انتہائی بے ڈھنگی اور بے تکی قسم کی بات ہے۔ ملک کے اندر اگر جنگ لگی ہوئی ہو اور سپاہی یہ کلیم کریں کہ بھائی بارش ہو رہی ہے ہم جنگ نہیں لڑ سکتے، جب تک بارش نہیں رکتی اس وقت تک ہم میدان کے اندر نہیں اتریں گے، یہ اس طرح کی بات ہے بالکل۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں سازگار ماحول کے بغیر آزادانہ اور منصفانہ انتخابات نہیں ہو سکتے۔ 90 دنوں میں انتخابات کرانے کی آئینی حدود پر لازمی عمل ہونا چاہیے۔ بالکل اسی طرح آزادانہ اور شفاف انتخابات کے انعقاد کی آئینی شق پر بھی عمل درآمد لازم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے ایک شق پوری ہوگی اس کے بعد دوسری شق پوری ہوگی۔ پنجاب میں انتخابات کے انعقاد سے قومی اسمبلی کے انتخابات کی شفافیت پر بھی سوال اٹھے گا۔ کیا یہ بات آپ کو اب یاد آئی؟ اس وقت تو آپ کہتے تھے کہ آپ ہمیں پیسے دے دیں، آپ ہمیں سیکیورٹی دے دیں، ہم الیکشنز کروا دیں گے۔ تو یہ جو ٹوپی ڈرامہ یہ کیا ہے؟ پھر کہتے ہیں پنجاب حکومت قومی اسمبلی کے انتخابات پر اثر انداز ہوگی۔ قومی اسمبلی کی مجموعی 326 نشستوں میں سے پنجاب KPK کی قومی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد 228 ہے۔ دونوں صوبوں میں قومی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد پورے ایوان کے 72% کا تناسب ہے۔ قومی اسمبلی کی مدت اگست میں ختم ہو رہی ہے۔ اگر پنجاب اور KP میں انتخابات کے بعد قومی اسمبلی کے انتخابات ہوئے تو دونوں صوبوں کی 228 قومی اسمبلی کی نشستوں پر شفاف انتخابات نہیں ہو سکیں گے۔ زمینی حقائق کو درست انداز میں پرکھا جانا چاہیے۔ یہ الیکشن کمیشن کی جو پٹیشن ہے یہ انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر سبمٹ کی ہے۔ ریویو پٹیشن پہلے میں نے آپ کو بتایا انہوں نے اس کی تردید کی، لیکن اب انہوں نے یہ جو تقریباً یہ جو پٹیشن ہے یہ سپریم کورٹ کے اندر سبمٹ کر دی ہے۔ اب یہ گیم کیا ہے؟ پہلے تو میں نے آپ کو اس کی لینگویج بتا دی۔ سپریم کورٹ کے اندر جب ان کے وکلا کھڑے تھے تو وہ ہاتھ باندھ کر سجیل سواتی صاحب التجائیں کر رہے تھے کورٹ روم کے اندر ججز سے کہ آپ ہمیں سیکیورٹی دے دیں، آپ ہمیں پیسہ دے دیں، باقی ہمارا کوئی کنسرن نہیں ہے۔ آج جو انہوں نے اتنی زیر آلود یہ قسم کی ایک پٹیشن دائر کی جس میں اس طرح سے آنکھیں دکھائی ہیں سپریم کورٹ کو، تو لگتا ہی ہے کہ اس کے پیچھے اس کو اسٹرانگ بیکنگ ہے۔ یہ ان کی اپنی لینگویج نہیں ہے، یہ اس ٹون میں یہ بات کرنے کے اہل نہیں ہے، چونکہ جو سماعتیں ہم نے اٹینڈ کی، جو ہم نے خود کورٹ روم کے اندر دیکھا تھا، وہ اس طرح کی لہجے والے وہ لوگ نہیں تھے۔ وہ بڑی ہاتھ پاؤں باندھ کر اس طرح بالکل کھڑے تھے اور وہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے یہ 2 مسئلے حل کریں گے تو ہم آپ کو الیکشنز دے دیں گے۔ تو یہ چیزیں کہاں تبدیل ہوئی ہیں؟ کون آخر جو یہ اتنا بڑا فراڈ کرنا چاہ رہا ہے، سپریم کورٹ کو بھی اب آنکھیں دکھانا چاہ رہا ہے؟ یہ گیم ایکسپوز ہو رہی ہے آہستہ آہستہ۔ تو پتہ چل یہ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن اس پورے پروسیس میں کہیں بھی غیر جانبدار نہیں ہے۔ یہ جتنی باتیں، یہ جتنے حکومتی وکلائیں یا جتنے حکومتی سیاستدان آپ کو ٹی وی کے اوپر آ کر یہ باتیں کرتے ملتے ہیں، وہ سارا مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹی وی کا انہوں نے کانٹینٹ اٹھا کے اس کو وربیٹم کنورٹ کر کے انہوں نے یہ پٹیشن بنا دی ہے سپریم کورٹ کے اندر، جس کو آج دائر کر دیا گیا۔ اس کو اب نمبر لگے گا، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کنسیڈر ہوگی، یہ میری پرسپشن ہے۔ لیکن اگر آپ یہ پوچھیں کہ ہونا اصولی طور پہ کیا چاہیے، اصولی طور پہ الیکشن کمیشن کو ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے اس کے اوپر، جو انہوں نے اب 1 مہینے تک تیاری کرنے کے بعد جو انہوں نے آج یہ کہا، حالانکہ آج سے ٹھیک 10 دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں، اور انہوں نے تیاری کر رکھی ہوئی تھی۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔